شخص استود خزر بلا تون امامی چن لخولدین شخص استود خزر بلا میسم تمارنا یمبور بخش استود خزر بلا تون امامی چن لخولدین شخص استود خزر بلا میسم تمارنا یمبور بخش استود خزر بلا اهل بیتی استود خزر خنگیس درین او مندرین اهل بیتی استود خزر خنگیس درین او مندرین قدسیون یود کن لملسا یخش استود خزر بلا اهل بیتی استود خزر خنگیس درین او مندرین قدسیون یود کن لملسا یخش استود خزر بلا دیان قطعه تگیو فرنچی تسلوکی اخنملا فرنچی تسلوکی اخنملا تونے یانگ شخص لے کازم فرنچی تسلوکی اخنملا تونے یانگ شخص لے کازم نیما چوخ میولی کھا چوکلا ngoنے یانگ شخص لے کازم دیغ دیامت جخص میں تھتکھوں میاق بانا یری کھملا دیغ دیامت جخص میں تھتکھوں میاق بانا یری کھملا ارگالوک سی چھمپو دی میولی اخصونے یانگ شخص لے کازم امام نا تھوک پر گرگینگ نو گونے یانگ سرفا گنچس پو امام نا تھوک پر گرگینگ نو گونے یانگ سرفا گنچس پو ngayala khokholi gon mosko ne yang shakhs le kazim بہت شکریہ یوسف خدمت صاحب اس سارے خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برادرام احسان جلال صاحب کو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں معروف ادبی تنظیم بزم الوفن کے روح رواں میر اسلم حسین سہار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہماری ایک عادت سی رہی ہے ہم مردہ پرست ہو گئے، ہمیں زندوں کی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہے جن کی ابھی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم ان کے لیے نہ جانے ان کی کیا کیا خوبیاں ہم بیان کر بیٹھیں گے. خواجہ علی کاظم کی شہادت نے یا ان کی موت نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. علاقہ گیول سے تعلق ہونے کے باوجود میں ان کو نہیں پہچان سکا. میں ان کی قدر قیمت سے ناواقف تھا. آج پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی عظیم ہستی تھے. ان سے جڑی کچھ داستانیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک عام بچہ نہیں تھے، محلے کے بچے ان کے ساتھ غالباً نماز وہ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کا وقفہ دیا جائے تو کیسا رہے گا. ملک ہدیہ تمنا صحابہ سورۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد بر محمد وآل محمد صلوات. گزارش کر رہا تھا یہ ایک عام بچہ نہیں تھے. محلے کے بچے کل ہمارے پاس آ کے زار و قطار رو رہے تھے. ان کو بھی اس چیز کا ادراک نہیں تھا. وہ چاہتے تھے اس حسین ہستی کے ساتھ کھیلیں کودیں
اس مقصد کے پیش نظر وہ ان کے گھر جاتے تھے، لیکن وہ کمپاؤنڈ سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب یہ ایران سے واپس آئے، جب عراق میں تھے، کفن کی دکان پہ گئے ہیں، دکاندار سے کہا ہے کہ مجھے کفن دے، تو دکاندار نے ازراہ تفنن ان سے کہا ہے کہ جینے کے دن ہیں، مرنے کی کیا بات کر رہے ہو، اب جی لے۔ تو اس معصوم بچے نے کیا کہا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نہ صرف انہوں نے کفن خریدا ہے، بلکہ کفن کو لے جا کے اپنے ڈیرے میں جا کے، ہمارے ایک عالم دین ہے شیخ غلام حسین صاحب، جن کا تعلق ہمارے نینیور سے، آپ ان کی زبانی بھی سنیں گے، وہ آ رہے ہیں ادھر، ان سے وصیت کی ہے، شیخ صاحب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے اسی کفن میں آپ نے دفنانا ہے۔ وہ کفن کل ہم نے خود ان کے بیگ سے نکال کر ان کو اسی میں دفنایا ہے۔ ادھر سے آئے ہیں، پاکستان پہنچے ہیں، پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے بابا کو فون کیا ہے۔ بابا کو فون کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا آپ بے فکر رہیں، آپ خوش رہیں، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ آپ نے گھر کا تعمیراتی وہ جو مرمتی کام ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرانا ہے۔ میں آ رہا ہوں 2 سے 3 روز میں آ رہا ہوں، انشاءاللہ شان سے استقبال ہوگا۔ دیکھ لیا آپ لوگوں نے، شان سے استقبال بھی ہوا، لوگ آئے بھی۔ انہوں نے گلگت بلتستان کی بات کی تھی، انہوں نے کہا جی بی بھر سے جو ہے لوگ آئیں گے، آج جی بی بھر سے نہیں آ رہے، دنیا بھر سے آ رہے۔ ٹھیک ہے، کراچی پہنچے ہیں، کراچی پہنچنے کے بعد ان کی بہن کراچی میں تھی، ان سے سفید کرتا مانگا ہے، تو بہن نے سوال کیا کہ کیوں اسی پینٹ شرٹ میں جا کے آپ نہیں پڑھ سکتے؟ انہوں نے کہا جی یہ میری جو ہے نا آخری محفل ہے، اس کے بعد میں نے اسکردو جانا ہے۔ شاید بہن نے سوچا کہ شعبان کی آخری محفل ہوگی، کون جانتا تھا کہ ان کی زندگی کی آخری محفل تھی۔ ایک جوان جس کو ان کی موت کی خبر ہوتی ہے، وہ پی آئی کے دفتر میں جاتے ہیں، ٹکٹ کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان کا تعلق اہل سنت برادری سے ہے۔ آج بھی ان کا فون آیا تو واپس پہنچنے کے بعد فون کیا تھا، خیریت کی انہوں نے خبر دی، میں ادھر پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے ٹکٹ نہیں ملا، پھر ودائی گئے، پھر ودائی سے بھی جو چونکہ رش ہے اس وقت مسافروں کا یہاں آنے کے لیے کافی رش رہتا ہے، انہوں نے وہاں سے بھی ٹکٹ لینے میں جب ناکامی انہیں ہوئی تو مری روڈ جا کے انہوں نے نئی موٹر سائیکل خریدی، 70 موٹر سائیکل پہ وہاں پہنچا۔ یہ ہے عقیدت۔ ان کی موت سے عقیدت کیسے کی جاتی ہے، مودت کیسے کی جاتی ہے، محبت کیسے کی جاتی ہے، اور امن کا پیغام کیسے دیا جاتا ہے، تمام حوالوں سے ہمیں پیغام ملا ہے اس بچی سے۔ یقین جان یہ خزانہ تھا۔ جب بچوں کے مطابق ہم نے سنا، بچوں سے ہم نے سنا کہ وہ کھیل کود کے سلسلے میں ادھر جاتے تھے، جو کمپاؤنڈ سے باہر نہیں نکلتے تھے، تو ہم نے سوچا یہ خزانہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، معدنیات ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتے، یہ کچھ لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہے۔ خیر، مجھ سے پیشو جتنے مقررین یہاں آئے، انہوں نے اپنے زرعی کلمات سے ہمیں نوازا ہے، ہمارے دلوں کو منور فرمایا ہے۔ میں بھی ان شخصیات کی گفتگو سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک علاقے کی ہستی نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، سانحہ ہے، یہ عظیم سرمایہ تھا ملت اسلامیہ کا یا ملت تشیع کا۔ میں کہتا ہوں یہ ملت تشیع کا بھی سرمایہ نہیں تھے، یہ ملت اسلامیہ کا بھی سرمایہ نہیں تھے، ہم ان کو محدود نہ کریں، یہ تمام انسانوں کا سرمایہ تھا، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یقیناً ہم کچھ لمحے کے لیے ان کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اپنی ہنسیوں کو۔ یار اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت تسلیم کروانے کے لیے ہمیں مرنا پڑتا ہے۔ بہتان تراشی، الزامات، یہ دیکھو جی ان کے اندر یہ، یار آپ مثبت کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کیوں یہ نہیں سوچتے یہ کتنا اچھا ہوگا؟ آپ یہ کیوں سوچتے کتنا برا ہوگا؟ میں اپنے دستے کی جانب سے، گو کہ مجھے بتایا گیا ہے دستے کی جانب سے، میں تو اس اہل نہیں ہوں کہ میں اپنے دستے کی ترجمانی کر لوں، لیکن آج دستہ شگر گیا ہوا ہے، ہمارے تمام عمائدین، زوما، علماء کرام، نوجوان سارے شگر گئے ہوئے، اس لیے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ دستے کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کیا جائے۔
تو خیر بظاہر ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا حقیقی شکریہ بی بی زہرا ادا کریں گی، چونکہ ان کو جو رتبہ ملا ہے، ان کو جو شہرت ملی ہے، حضرت زینب کے ایک نوحے کی وجہ سے ملی ہے، تو حضرت زہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گی۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، ہم دعا گو ہے، اللہ آپ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمریں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، دو گونڈ ہی مانگا تھا، دریا تو نہ مانگا تھا، دو گونڈ ہی مانگا تھا، ننھے علی اصغر کو دو گونڈ کی حاجت تھی، ننھے علی اصغر کو دو گونڈ کی حاجت تھی، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، معصوم نے تیروں کا کیسے جرم میں پہنائے بیمار کو زنجیریں، کیسے جرم میں پہنائے بیمار کو زنجیریں، سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا، سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا۔ بار بار سے بلند صلوات۔